بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ کی جو زیارات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہ سب زیارات ہیں جو حرم پاک میں خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ جب بھی آپ حرم پاک نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ بڑی آسانی سے اس تمام زیارات کو کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ابو جہل جو جاہلوں کا سردار کہا گیا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے مظالم ڈھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے مظالم تو فرعون نے حضرت موسیٰ پہ بھی نہیں کیے ہوں گے جتنے مظالم مجھ پہ ابو جہل نے کیے ہیں۔ تو بہت زیادہ مظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑ گئی۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ابو جہل کا گھر کہاں پہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں پہ تھا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنا وہ تنگ کرتا تھا اور آج اس کا کیا مقام ہے، آج ابو جہل کے گھر پر کیا بنا ہوا ہے، اور وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ دنیا کی پوری رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے، اس کی جگہ کو، اس کے مقام کو۔ تو میں دکھاتا ہوں کہ یہ جگہ کہاں پہ واقع ہے۔ جی تو ناظرین، یہ غزہ والا ایریا ہے۔ آپ غزہ والی سائڈ سے جب مروہ گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے آپ کو یہ حمام نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں لائن میں یہ حمام بنے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ یہ جو حمام بنے ہوئے ہیں یہی وہ جگہ تھی جہاں ابو جہل کا گھر واقع تھا، اور یہی وہ ابو جہل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے مظالم ڈھایا کرتا تھا، بہت تنگ کیا کرتا تھا، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کا فرعون فرمایا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل سامنے دیکھیں، یہ سامنے جو لائبریری ہے یلو کلر کی، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت گھر تھا، اور یہ والا جو گھر تھا واش رومز والا، یہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ابو جہل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ یہ دیکھیے، یہ جو یلو کلر کی سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ آج کل لائبریری ہے، اور یہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر ہوئے رہے مکہ کی زندگی کے اندر، اور یہ واش رومز ہیں، یہ واش رومز ہیں، اور سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی گزاری، اور ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ اگر ابو جہل کی ہسٹری کی بات کریں تو ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حشام تھا۔ اس کے باپ حشام بن مغیرہ بنی خزیم سے تھا۔ ابو جہل کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام اکرمہ بن ابو جہل تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ ابو جہل کی کنیت ابو حاکم تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت اور اسلام سے دشمنی کی وجہ سے ابو جہل کا لقب دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو امت محمدی کا فرعون بھی کہا ہے۔ بعض لوگ جو ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو مطلب تھے، اور ابو جہل نہ ابو مطلب کا بیٹا تھا اور نہ ہی ابو مطلب کے خاندان سے تھا، بلکہ ابو مطلب ابن مناف کے خاندان سے تھے، اور ابو جہل مظومی قبیلے سے تھا۔ ابو جہل بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، تاہم 7ویں رکنیت میں جا کر اس کی جو کنیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ ابو جہل اسلام کے مخالفین میں سے تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، نئے مسلمانوں کو اذیت اور دھمکی، قرآن مجید کی آیات کو لوگوں کو سننے سے روکنا، قریش کی بنو ہاشم سے بائیکاٹ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات، اور جنگ بدر رونما ہونے میں سازش ابو جہل کے کاموں میں سے کام تھے۔ جنگ بدر کے رونما ہونے میں بھی ابو جہل کا کلیدی کردار تھا۔ ابو جہل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتا تھا، اور مختلف طریقوں سے ان کو برا بھلا کہتا اور ان کی بے ادبی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو ابو جہل کہتا تھا، شور مچاؤ تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے، اور ہر ایک نے ایک تجویز دی۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور ان کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہوں، تاکہ بنو ہاشم سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکے اور آسانی سے خون بہانے کے لیے راضی ہو جائے۔ ابو جہل کی تجویز مانی گئی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر قبیلے سے ایک فرد حاضر ہوا۔ ابو جہل بھی ان افراد میں شامل ہوا جو ان کو مسلسل ابھار رہا تھا۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کا سونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راتوں رات مکہ سے نکل جانے کی وجہ سے ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ ابو جہل لوگوں کو اسلام لانے سے منع کرتا تھا، اور جب بھی کوئی اسلام لاتا تھا تو وہ اسے ڈراتا دھمکاتا تھا، یہاں تک کہ اسلام سے ہاتھ اٹھا دے۔ ان افراد میں حضرت بلال حبشی، یاسر بن عامر اور سمیہ بنت خماد بھی شامل تھیں، جن کو اسلام لانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے تکالیف پہنچائی گئیں، اور انہی اذیتوں سے سمیہ شہید ہو گئیں۔ نئے مسلمانوں کے مقابلے میں ابو جہل اپنے مختلف حربے اپناتا اور معاشرے میں بااثر افراد اگر اسلام لاتا تو اس کی بے عزتی کرتا، اگر تاجر اسلام لاتا تو اسے ڈراتا دھمکاتا، اس کی تجارت کو نقصان پہنچانے اور سوشل بائیک آؤٹ کرنے کی دھمکی دیتا، اور اگر کوئی کمزور شخص ہوتا تو اس کی مار پٹائی کرتا۔ جنگ بدر رونما کرنے میں ابو جہل کا کلیدی کردار تھا۔ سن 2 ہجری میں ابو جہل مکہ سے لشکر لے کر نکلا اور بدر کے مقام پر غزوہ بدر ہوئی، اور اسی غزوہ میں قریش کے کئی سرکردہ لیڈر اور ابو جہل مارے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں اور بائیں 2 نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں، آپ کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھوں گا یا تو اس کو وہیں قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے اور اللہ کے رسول کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے ان نوجوانوں کو دیکھتا رہا، اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا۔ میں نے اشارے سے بتایا کہ یہی ہے ابو جہل۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلوار لے کر اس پر اس طرح جھپٹے پڑے جیسے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور یوں ابو جہل کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آج کی جو زیارت تھی اس کے بارے میں نے کافی تفصیل سے آپ کو بتایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔